یہ اپنے لٹریچر کا یہ 10 سوال ہے، آپ کو ملیں اور چھپنے کے حساب سے آپ اس کا ترجمہ کریں اپنی زبان میں، انگلش میں یا چینی زبان میں پھیلائیں، جانے کا جانے پھیلائیں تو اس کا جواب دو۔ یہ چیلنج نمبر 2 کہ قادیانی شراب بھی پیتا تھا، زنا بھی کرتا تھا، میں نے اپنے حوالے دے دیے اور پھر دستار کو چیلنج دیا ہے کہ یا قسم کھا لو یا مجھ سے کوئی شرابی مان لو۔ یہ میرا مباحثہ ہے جو ہائی پار لندن میں چیلنج ہوا تھا، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ گیا تھا اور مرزا طاہر یا اس کا کوئی نمائندہ نہ پہنچا۔ بی بی سی لندن نے خبر دی، امام زبیر اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے جن کے ساتھ جاتے ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے اتنی بھاری مبارک نے کہا سیکورٹی صاحب پہلے تیرا مقابلہ پاکستان میں ہوا تھا، اب تو پوری دنیا میں نشر ہو گیا کہ مرزا پائیمان جھوٹا تھا، تیرے مقابلے میں نہیں آیا۔ یہ بھی آپ پیش کر سکتے ہیں۔ ایک یہ میں نے احمدیہ عقائد مرزائیوں نے اسی کاغذ کا اسی رنگ میں بالکل اسی نام سے ایسے شائع کیا، اب وہ تقسیم کرتے ہیں جماعت احمدیہ کے عقائد، انہوں نے وہ عقیدے لکھے جو ہمارے طرح اب ایک مسلمان جب پڑھتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو کوئی فرق ہی نہیں، ہمارا ان کا تو کوئی فرق۔ میں نے ہاتھی کے دانت کھانے والے اور جو کھانے والے، میں نے کھانے والے ایک ایک حوالہ دیا، چھوٹا سا پمفلٹ، یہ آپ پڑھے تو پتا چلے کہ ان میں ہم نے کیا فرق ہے۔ ہمیں یہ کفر کرتے ہیں، ہم ان کو کافر کرتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ وہ ہمیں کیوں کافر کرتے ہیں، ہم ان کو کیوں کافر کرتے ہیں؟ یہ کفریہ کا ہے، اس کا ترجمہ کرو، اس کو پھیلاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہاتھی کے دانت ہے کھانے والے اور ہیں اور دکھانے والے اور ہیں۔ یہ پچھلے سال اپنی سالانہ کانفرنس پر سالانہ کانفرنس جو لندن میں کرتے ہیں اور سیٹلائٹ ذریعہ پوری دنیا میں نشر ہوتی ہے اور ہر قادیانی اس کا خطبہ سنتا ہے، میرے متعلق کو خوشخبری سنائے اپنی جماعت کہ ہندوستان میں مشرقی پنجاب میں ایک شہر ہے اونا، وہاں ایک خان قادیانی ہو گیا، ان کے رشتے دار پاکستان میں تھے، تو ان کا ایک مولوی تھا بشیر، اس نے منظور چریوٹی سے رابطہ کیا، اس کو 15,000 روپیہ دیا، اس کو انڈیا کا ویزا دے کر دیا، منظور چریوٹی وہاں گیا، بڑی کوشش کی لیکن ذلیل و خوار ہو کر نامراد ہو کر واپس آ گیا۔ یہ سالانہ جلسے پر میرے متعلق خوشخبری سنائی جماعت، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اس کی یہ تقریر ہندوستان میں سماچار اخبار چھپتا ہے جلندھر سے، اس میں چھپ گئی۔ حضرت قاری عثمان صاحب ہیں دارالعلوم دیوبند میں ہماری مجلس ختم نبوت کے ناظر، وہ پڑھ کر حیران ہو گئے کہ منصور چریوٹی یہاں آیا اور یہاں سے نامراد ہو کے چلا گیا، ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ وہ 10 سال سے میرے ویزے کی کوشش کر رہے ہیں، میں 1990 میں گیا، اس کے بعد مجھے ویزا نہیں ملا۔ ہر سال مولانا اسد بدری کو اس سے پاسپورٹ کی کاپی لیتے ہیں کہ ہم ویزے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ویزا نہیں ملا۔ اب وہ حیران کہ چریوٹی کو ویزا مل گیا، وہ یہاں آ کے واپس چلا گیا، ہمیں پتہ نہ چلا۔ انہوں نے اسپیشل آدمی بھیجا وہاں اونا میں تحقیق کے لیے، انہوں نے کہا نہیں یہاں کوئی خاندان یعنی ہوا اور نہ کوئی چریوٹی آیا۔ انہوں نے مرزا طاہر کا سفید دودھ شایا ہو تو مجھے پتا چلا، میں نے اس پر مرزا طاہر کو موقت آداب قسم کا چیلنج چھپ رہا۔ میں نے کہا تم نے میرے متعلق یہ جھوٹ بولا ہے، میں قسم کھاتا ہوں خدا کی موقت آداب، اگر 10 سال میں نے انڈیا کا بارڈر کراس کیا، میں نے اونا شہر سنا بھی ہو، مجھے کسی مولوی بشیر نے ویزا لے کر دیا ہو، پیسے دیے ہو، مجھ پر خدا کی لعنت، مجھ پر خدا کا عذاب۔ میں نے کہا اب تم قسم کھاؤ، یہ چیلنج چھپ کیا، میں نے چناب نگر میں جا کے جمعہ پڑھایا، چیلنج دیا، چیلنج پہنچ گیا۔ اس سال اس کو بدل دیا، کہا نہیں منظور چریوٹی خود نہیں گیا بلکہ اس نے مولوی بشیر کو بھیجا۔ اس پر میں نے یہ دوسرا چیلنج دے دیا، اگر مولوی بشیر کو میں نے بھیجا تب بھی مجھ پر خدا کی لعنت، تم قسم کھاؤ۔ حضرات محترم، ایسا اتنا بڑا آدمی ہو کر، پوری جماعت کا امیر ہو کر اتنے جھوٹ بولے جس میں کروڑواں حصہ صداقت کا نہ ہو۔ اب ہر سننے والا تو جھوٹ نہیں سمجھے،
اس سال اس نے کہا ہے 4,05,00,000 ہندوستان میں ایک سال میں نئے زندگی ہو گئے، 4 کروڑ اتنے لاکھ افریقہ میں ہو گئے، پچھلے سال 2 لاکھ تھے، اس سے پچھلے سال نہیں 2 کروڑ، پچھلے سال 1 کروڑ، اس سے پچھلے سال 50، وہ بھی میں آپ کو ایک مثالہ دوں، مرزا قادیانی کی 50 لاکھ بیٹھتے ہیں، ان کا اپنا پروفیسر ہے مرزا منور جو 40 سال تک قادیانی رہا، فزکس کا پروفیسر ہے، 1999 میں توبہ کر کے لعنت دے کر چھوڑ چکا ہے، اس نے لکھا ہے کس طرح یہ جھوٹ بولتے ہیں اور کس طرح ہزاروں کے لاکھوں اور لاکھوں کے کروڑ بناتے ہیں۔ میں نے اس پر بھی چیلنج دیا، میں نے کہا تم کہتے ہو اتنے کروڑ، ہم تم سے ثبوت نہیں مانگتے، تم قسم کھا دو موقع والا کہ جو اعداد و شمار میں بیان کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، اگر یہ غلط ہو خدا کی مجھ پر لعنت۔ کہ میری تقریر پہنچی، اگلے جمعہ اس نے جواب دیا، نے کہا منظور کلیوٹی مجھ سے قسم کا مطالبہ کرتا ہے، میں قسم کیوں کھاؤں؟ جو ہماری جماعت میں شامل ہوئے ان سے جا کے قسم لے، ان سے پوچھے، تحقیق کرے۔ میں 8 کروڑ آدمی کے پیچھے کیسے بھاگوں؟ نہ 9 من ٹیل ہو اور نہ رات آنا۔ میں کہا چلو تم کہتے ہو ہندوستان میں 4 کروڑ ہو گئے، ہندوستان کے کسی ایک شہر کے فہرست شائع کرو، ایک شہر، امرتسر کی، لدھیانے کی، جلندھر کی، دلی کی، آگرے کی، ایک شہر، ہم وہاں سے تحقیق کر لیں گے، تمہارے جھوٹ کا پتہ چل جائے۔ اب نہ قسم کھائے اور نہ فہرست دے تو کیسے فیصلہ ہو؟ حضرات محترم، یہ سارا جھوٹ کا کاروبار ہے اور چل رہا ہے اور لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اس لیے آپ کا ہمارا فرض ہے کہ ہم حضور کی خدمت کو پہرا دیں اور ایک جھوٹی نبوت کا کلا کما کریں، مسلمانوں کے ایمانوں کی حفاظت کریں۔ میں باردیر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ حضرت قاری طیب قاسمی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت دی ہوئی ہے، نعمت، ہاں والوں اس نعمت کی قدر کرو۔ میں جانتا ہوں یہ کتنی اونچی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، اس نعمت کی قدر کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو۔ 300 نائب ممبر بنایا، میں کہتا ہوں ہر مسلمان کو نائب ممبر بننا چاہیے، ہر قادیانی اپنی جماعت کا ممبر ہے۔ ایک قادیانی مجھے بتا دو جو اپنی جماعت کا کفر کا نائب ممبر نہ ہو۔ 1/10 حصے سے لے کر 1/3 تک کو دیتی ہیں، اور آپ اگر $100 کے ممبر بن جائیں کوئی بڑی بات ہے۔ جو ممبر نہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ قاری صاحب کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ماہانہ $100 کا ممبر بنے۔ کون ہے جو ممبر بننے کے تیار ہو؟ ہاتھ کھڑا کریں، جو پہلے نہیں وہ نئے، جو نئے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں اور قاری صاحب کے فارم پر کریں۔ میں پاکستان میں بھی نائب ممبر بناتا رہتا، میں اپنا جو ادارہ چلا رہا ہوں الحمدللہ ہم نائب ممبر بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے کام چل رہا ہے۔ یہاں ضرورت ہے، پورے علاقے کے اندر آس پاس قادیانیت پھیل رہی ہے۔ قاری صاحب وہاں کے حالات بتا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کمبوڈیا میں، دوسرے تیسرے ملکوں میں قادیانیت پھیل رہی ہے، لوگوں کو نہیں پتا۔ ان کے ایمانوں کی حفاظت کرنا ہمارا ذمہ ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام نے گردنیں کٹائی، جانیں دی اور حضور کی خدمت کا پہرا دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ٹوٹا پھوٹا ہم کام کریں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضرور شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ